صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس اکرم، لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے، سب سے زیادہ مکرم آدمی کون ہے؟ قال اکرمہم عند اللہ اتقاہم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت وہ آدمی ہے جو ان میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ دوستو، اللہ نے ہر انسان میں نیکی کی بھی صلاحیت رکھی ہے، گناہ کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان نیکی کرنا چاہے تو نیکی کر سکتا ہے، گناہ کرنا چاہے تو گناہ کر سکتا ہے۔ اب اس گناہ کی صلاحیت کو جو دبائے گا اور نیکی کی صلاحیت کو ابھارے گا، نیکیاں کرے گا، اللہ کی اطاعت میں لگے گا، اس طرز زندگی کو تقوی کی زندگی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کی حقیقت پوچھی کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تقوی کی حقیقت کو ایک مثال سے سمجھایا۔ فرمایا کہ عمر، کبھی تم کسی خاردار راستے سے گزرے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا متعدد بار گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس طرح گزرے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بڑی احتیاط کے ساتھ گزرا ہوں کہ کہیں کپڑے کانٹوں میں الجھ نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی کو تو تقوی کہتے ہیں کہ ہم اس طرح زندگی گزارے کہ آج دنیا میں ہر طرف گناہوں کے کانٹے ہیں، دائیں طرف بھی کانٹے، بائیں طرف بھی گناہ، آگے بھی گناہ کے داعی موجود ہیں، پیچھے بھی گناہ کے داعی موجود ہیں، گناہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں گناہ کے کانٹے ہیں جو ہمیں اپنے طرف بلا رہے ہیں۔ تو ان گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کو تقوی کی زندگی کہتے ہیں۔ اب جو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا، جو تقوی کی زندگی نہیں اختیار کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ لوگ سمجھتے کہ تقوی کی زندگی اختیار کرنا شاید بہت مشکل کام ہے، ہماری بس کی بات نہیں، حالانکہ تقوی کی زندگی اختیار کرنا سب سے آسان کام ہے۔ اور اگر یہ ہماری بس کی بات نہ ہوتی تو اللہ ہمیں قرآن میں اس کا حکم کیوں دیتے اور بار بار حکم دیا؟ آسان ہے۔ اصل میں تقوی کے درجات ہے، تقوی کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے تقوی کا کہ آدمی کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ درجہ اللہ کے فضل سے ہم میں سے ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ ہم کفر نہیں کرتے، شرک کی لعنت سے بچتے ہیں اور اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اگر آدمی اپنے آپ کو کفر و شرک سے بھی بچائے تو جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے پھر بھی بچے گا، اور یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر و شرک سے تو اپنے آپ کو بچائے، ساتھ ساتھ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ ہمارے عرف میں جب تقوی بولا جاتا ہے تو اس سے یہی مراد ہوتا ہے۔ اور ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے تقوی اور گناہوں سے بچنے میں ایسے ان کے واقعات ہیں کہ ان کو اگر آدمی پڑھ لے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بہت متقی پرہیزگار۔ ان پر ایک عورت عاشق ہو گئی، ان کو گناہ کی دعوت دی، بار بار وہ انکار کرتے رہے، لیکن بالآخر وہ مرد ان کے گھر پہنچ گیا گناہ کے لیے۔ جب گناہ کا ارادہ کیا تو ان کے دل میں اللہ نے قرآن پاک کی ایک آیت زندہ کر دی، اسے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی جس میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جب متقی لوگوں کو شیطان کسی گناہ میں پھنسا دیتا ہے، شیطان کی طرف سے جب متقی لوگوں کو گناہ کا خطرہ ہوتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے بھی اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور اس آیت کو بار بار پڑھنے لگے۔
تو ان کے دل میں اللہ کی ہیبت، عظمت اور خوف اتنا بیٹھ گیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اس آیت کو پڑھتے رہے یہاں تک انتقال ہو گیا۔ بعد میں لوگوں نے ان کو دفن کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، گناہوں کی زندگی چھوڑ دی، اس کے لیے اللہ کی طرف سے 2 جنتیں ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس قبر سے آواز آئی، اے عمر، اللہ نے مجھے دونوں جنتیں عطا کر دی۔ یہ مقام اللہ نے تقوی کی زندگی میں رکھا ہے کہ ہم گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں، تقوی کی زندگی اختیار کریں تو اللہ ہمیں بھی یہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تقوی کا تیسرا درجہ اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی مکروہات سے اور مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، جو ناپسندیدہ چیز ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اور ہمارے اسلاف کا تقوی یہی تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک شریک کو کچھ کپڑے بھیج دیے، ان میں ایک تھان عیبدار تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ جب اس کو بیچو تو خریدار کو بتاؤ کہ یہ عیبدار ہے، لیکن وہ بتانا بھول گیا اور وہ تان بھیج دیا۔ بعد میں یہ بھی بھول گیا کہ یہ تان کس کے ہاتھ فروخت کیا، اور عیب بتانا بھی بھول گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پتہ چلا تو بہت افسوس کا اظہار کیا، بہت افسوس کیا، لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اٹھے اس دن تھانوں سے، کپڑوں سے جتنی کمائی کی تھی سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کہ آج میرے مال میں مشتبہ مال شامل ہو گیا، سارا مال صدقہ کر دیا کہ اس مال کی کوئی ضرورت نہیں جس میں مشتبہ مال موجود ہو۔ تقوی کا یہ درجہ اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن افضل ضرور ہے۔ ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے یہ تقوی کا درجہ عطا فرمایا۔ جب ہم یہ تقوی کی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو تقوی کی زندگی اختیار کریں گے گناہوں سے بچیں گے، نافرمانیوں سے بچیں گے۔ اللہ نے قرآن میں بے شمار انعامات کا تذکرہ فرمایا، میں صرف 3 کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلا، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، گناہوں کی زندگی سے نکلنے کا راستہ انہیں عطا کر دیں گے۔ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے اللہ انہیں بچائیں گے۔ آج جو ہم مختلف قسم کے ٹینشنوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں جھگڑے ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تقوی کی زندگی چھوڑ دی ہے، نافرمانی والی زندگی اختیار کی ہے اور اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا، تو آج ہم اپنی زندگی میں گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں، اللہ ہمیں مشکلات سے، مصیبتوں سے، آفات سے بچائیں گے۔ تقوی کا دوسرا انعام وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ نے فرمایا جو تقوی کی زندگی اختیار کریں گے اللہ انہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کتنا سستا سودا ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ رزق وافر سے نوازیں گے انشاءاللہ، سکون کی زندگی عطا کریں گے، ذلت کی زندگی سے آپ کو اللہ بچائیں گے۔ اور تقوی کا تیسرا بڑا انعام اللہ نے فرمائے سورۃ الطلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا اللہ اس کی زندگی میں تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے، مشکلات ختم کر دیں گے۔ آج ہماری زندگیوں میں جو مشکلات ہے حقیقت یہ ہے یہ تقوی کی زندگی چھوڑنے کی وجہ سے ہے، گناہ کی نحوست ہے کہ آج ہم پر یہ مصیبتیں، یہ آفات مستقل بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ہم ان مشکلات سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے کیسے نکلیں؟ تقوی کی زندگی اختیار کرے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ہم سے ہو سکے اتنا تقوی تو اختیار کرے، ہمیشہ کوشش کرے کہ اللہ کی نافرمانی سے میں اور آپ اپنے آپ کو بچائے، اپنی 24 گھنٹے کو ایسا منظم کرے کہ اس میں گناہ کی گنجائش باقی نہ رہے، اللہ کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے، نماز کا وقت ہو فوراً مسجد آ جائے، اللہ کا جو حکم میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہو جائے فوراً شروع کر دے،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، نافرمانی کی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا اننا ظلمنا